آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اوکے، میں دو چار بند ہے وہ پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دے دیا قدرت نے ہم کو مصطفیٰ کا یہ گھرانہ، دے دیا قدرت نے ہم کو مصطفیٰ کا یہ گھرانہ. کل ایمان بھی ہے اس میں اور ایمان میں زمانہ، دے دیا قدرت نے ہم کو مصطفیٰ کا یہ گھرانہ. دوش پر حسنین ہیں کہہ رہے ہیں یہ رسول، دوش پر حسنین ہیں کہہ رہے ہیں یہ رسول. شکر مالک تو نے بخشا مصطفیٰ کو یہ گھرانہ، کل ایمان بھی ہے اس میں اور ایمان میں زمانہ، دے دیا قدرت نے ہم کو. آج زیارت تم بھی کر لو جبرائیل اس تارے کی، آج زیارت تم بھی کر لو جبرائیل اس تارے کی. یا علی سر سے ذرا اپنا ماما تو ہٹانا، کل ایمان بھی ہے اس میں اور ایمان میں زمانہ، دے دیا قدرت نے ہم کو مصطفیٰ کا یہ گھرانہ. سارا قرآن ہے محمد اور فاطمہ، سارا قرآن ہے محمد اور فاطمہ، بخشا ہے قدرت نے ہم کو
पंजतन का शजर नामा, कुल्ले माँ भी है इसमें और माँ में जमाना दे दिया कुदरत ने हमको, मुस्तफा का ये घराना। बाबा सरदार अजीम है ये सरदारों की, बाबा सरदार अजीम है ये सरदारों की, शौर जो मुश्किल कुशा है, जिससे ये मांगे जमाना, कुल्ले माँ भी है इसमें और माँ में जमाना दे दिया कुदरत ने हमको, भेजता है मन हो सलवा अगर इंसान को, भेजता है मन हो सलवा तू अगर इंसान को, मेरे मालिक मुझको लंगर पंजतन का तू खिलाना, कुल्ले माँ भी है इसमें और माँ में जमाना दे दिया कुदरत ने हमको, मुस्तफा का ये घराना। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله جزاك الله. شکریہ شکریہ. جزاک اللہ. افسر بھائی ہیں آن لائن؟ جی ماشاء اللہ. افسر بھائی کو سلام ہو جی. السلام علیکم. افسر بھائی بسم اللہ. افسر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. دیکھیں آواز میوٹ تو نہیں ہے ان کی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. حوروں ملک برابر کیوں آج آ رہے ہیں، فردوس کے گلوں کو پہ ہم لٹا رہے ہیں، فردوس کے گلوں کو پہ ہم لٹا رہے ہیں، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے فرشتے اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے فرشتے زہرا کے گھر میں آ کے
جھولا جھلا رہے ہیں، زہرا کے گھر میں آ کے جھولا جھلا رہے ہیں، پوروں ملک برابر. صلوات. اللهم صل على محمد. اب تر جو کہہ رہی تھیں رسول کریم کو، اب تر جو کہہ رہی تھیں رسول کریم کو، آمد سے ان کے ہو گئیں خاموش وہ زبان، آمد سے ان کے ہو گئیں خاموش وہ زبان، روزے میں پی رہا ہوں شراب ظہور میں، روزے میں پی رہا ہوں شراب ظہور میں، لب پر ہے میرے ذکر امام حسن رواں، لب پر ہے میرے ذکر امام حسن رواں، جب سے در حسن پہ جھکایا ہے اپنا سر، حیرت سے عرش تکتا ہے میری بلندیاں، حسرت سے عرش تکتا ہے میری بلندیاں، اب تر جو کہہ رہی تھیں ہم ان کے در کا کھاتے ہیں، یہ فخر ہے ہمیں، ہم ان کے در کا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ فخر ہے ہمیں، جدھر سے گئے ہیں فرشتے بھی روٹیاں، جدھر سے لے گئے ہیں فرشتے روٹیاں، تربت کو جگمگائیں گے تاروں کے مثل یہ، تربت کو جگمگائیں گے تاروں کے مثل یہ،
سینے پہ ہیں جو ماتم شبیر کے نشان، سینے پہ ہیں جو ماتم شبیر کے نشان، لب پر ہے میرے ذکر امام حسن رواں، روزے میں پی رہا ہوں شراب ظہور میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت 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 ہی بامانے اور دل نشین دونوں کی شاعری ماشاء اللہ سے۔ اور کوئی پڑھنے والے ہیں؟ Ok, poi completa, insalate anche. Voi anche patate fritte پڑھنے o والے solo ہیں حاجی صاحب، اگر حاجی عابد صاحب اگر مائک آف کر دیں اپنا۔ جی ٹھیک۔ جی مغیث بھائی۔ جی شاید اور کوئی نہیں ہے پڑھنے والا، بسم اللہ آپ اپنی۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما سیدنا و مولانا و مقتدانا الامام الحسن المجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، وعلى الخصوص على صاحب العصر والزمان الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. وقال الإمام الحسن عليه السلام: كونوا عوئية العلم ومستهبيه الهدى. الحمدللہ رب العالمین، باوجود اس کے کہ تقریباً پوری دنیا ایک خاص وبائی حالت سے دوچار ہے، لیکن عاشقان اور دوستداران قرآن و اطرت ہمیشہ ان حالات کے باوجود ان تمام جو ہے ممکنہ وسائل اور ٹولز کے ذریعے سے ان ایام متبرکہ، مبارکہ اور منورہ جو ہے ان کو جو ہے ان کے فیض سے، ان کی جو ہے روحانی اور معنوی فیوزات سے خود کو محروم نہیں رکھ رہے ہیں، اور ان ایام کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی حد الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ واقعاً یہ دن جو ہے ایسے مقدس دن ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دن ہمارے نصیب ہوتے ہیں، یہ یادیں ہمارے نصیب میں رہتی ہیں، یہ مقدس ہستیوں کے جشنوں میں شرکت کرنا، مجالس کو اٹینڈ کرنا، یا اس میں جو ہے سامع بن کے سننا یا جو ہے قاری بن کے پڑھنا، یہ نصیب میں ہوتا ہے، یا اس کے لیے اہتمام کرنا، انتظامات کرنا، یہ اتنی عظیم جو ہے عبادت اور اتنی عظیم سعادت نصیب میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میں آسمان امامت و ولایت اور نور اللہ فی الارض کے دوسرے جو ہے درخشاں ستارے حضرت امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام جو ہے مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کہ ہر سال ہر جو ہے معصوم کی ولادت و شہادت کے ایام اسی انداز سے ہمیں منانے کی خداوند متعال توفیق اور سعادت نصیب کرے۔ اللہ کے نمائندوں کا اصل ہدف انسان کی ہدایت کرنا ہے،
اور انسان کو جو کہ خاکی ہے اسے خاک سے افلاق تک پہنچانا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں ملک سے یا ملک سے، ملک یعنی ملکیت اور زمین مراد ہے یہاں پر، ملک اور ملکیت سے ملکوت تک پہنچانا ہے، مادیت سے روحانیت کی طرف سفر کرانا ہے، مخلوق کی اور دنیا کی چیزوں کی بندگی و غلامی سے نکال کر خدا کی بندگی اور عبودیت تک پہنچانا ہے۔ یہ بنیادی ہدف ہے اللہ کے نمائندوں کا، جو کہ کبھی پیغمبروں کی شکل میں، کبھی انبیاء کی شکل میں، کبھی اولیاء کی شکل میں جو ہے ہمارے پاس زمین میں تشریف لاتے رہے۔ اب اس قسم کی ہدایت میں جہاں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی تو وہاں پہ یا قیام بالسیف اور تلوار ہوگا یا پھر قیام بالقلم ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ہدایت کی جو رکاوٹ ہے، یا تو کبھی جو ہے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، یا پھر جو ہے اس رکاوٹ کے آگے، اس ہدایت کے آگے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے گرم جنگ یا سرد جنگ، اس قسم کے ٹولز کا استعمال کرنا پڑے گا، یا پھر کبھی معاہدوں اور صلح اور ایگریمنٹس اور آپس میں بات چیت کے ذریعے سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ دونوں پہلو اللہ کے پسندیدہ اور قبول شدہ پہلو ہیں، اللہ کے قبول شدہ راستے ہیں، چاہے معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، یا صلح ہوتا ہے، جس کی حضور پاک کے حیات طیبہ میں جو مشہور ترین ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، یا پھر جو ہے مجبوراً جنگ کی طرف جانا پڑتا ہے کہ ویپن استعمال کرنا پڑتا ہے، یا پھر کبھی یہ جنگ جو ہے ویپن کی جنگ نہیں ہوتی، گرم اسلحے کی جنگ نہیں ہوتی، بلکہ فکر کی جنگ ہوتی ہے، آئیڈیالوجیکل جنگ ہوتی ہے، کلچرل جنگ ہوتی ہے، کردار اور بے کرداری کی جنگ ہوتی ہے، اخلاق اور بد اخلاقی کی جنگ ہوتی ہے، اعلیٰ و الہی اور نورانی اور قرآنی اور جو ہے آسمانی جو ویلیوز اور کوالٹیز اور قدریں ہیں اس کی، اور شیطانی قدروں یا جس کو آپ فرعونی کہیں، یزیدی کہیں، شدادی کہیں، نمرودی کہیں، یا اس طرح کے نام دیں، ان کے درمیان جو جنگ ایک کشمکش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچنا چاہتے ہیں، یہاں نور خدا اپنی طرف لوگوں کو کھینچنا چاہتا ہے، اس کے درمیان جو ہے یہ انسان بھی ہیں جن کا امتحان بھی ہے کہ وہ ہدیناہ السبیل شاکرا بن کر اگر جو ہے شکر کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، کہ جو شکر کا راستہ وہیں اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کا راستہ ہے، وہیں اولیاء و انبیاء کا راستہ ہے، ائمہ ہدیٰ اور قرآن کا راستہ ہے، یا کفر کے راستے کو اختیار کرتے ہیں کہ تمام جو ہے شیطان صفت لوگوں کا راستہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آسمان امامت و ولایت و ہدایت و نور کے دوسرے اختر تابناک و درخشاں ستارے ہیں، اور بعنوان اہل تشیع کے ہمارے دوسرے امام ہیں، اور اہل سنت بھائیوں کے نزدیک آخری خلیفہ راشد ہیں۔ امام کے پاس کیونکہ 6 سے 7 ماہ خلافت بھی رہی ہے، یہاں تک کہ جو ہے آپ کی ظاہری خلافت کے خلاف سازشیں کی گئیں، اور اس سازشوں کی وجہ سے جو ہے حالات مختلف ہو گئے، لیکن کیونکہ امام کے ہاتھوں بعنوان خلیفہ کے اس وقت لوگوں نے بیعت کی تھی، تو لہٰذا ہمارے اہل سنت بھائی بعنوان آخری خلیفہ راشد کے طور پہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ پہلا نواسہ کہ جس کا نام مبارک بھی خود اللہ کے رسول نے رکھا تھا، تقریباً 7 سال کی عمر مبارکہ و طیبہ کا جو عرصہ ہے وہ آپ نے اپنے نانا کے ساتھ گزارا ہے، اور اس دوران میں بڑے اہم واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ بہت سی قرآن مجید کی آیتیں اس نواسے کو لے کر نازل ہوئی ہیں، اور جو اہم تاریخی واقعات ہیں ان میں نمایاں اور مرکزی حیثیت کے ساتھ یہ حضور پاک کا نواسہ دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ بیعت رضوان یا جسے بیعت شجرہ تحت شجرہ بھی کہتے ہیں وہ ہو، یا پھر دعوت مباہلہ جیسا جو ہے ایک تاریخی اور ناقابل فراموش قرآنی واقعہ ہو۔ یہ اہم واقعات ہیں جن میں آپ جو ہے نظر آتے ہیں۔ بعد میں مولائے کائنات کے حیات طیبہ اور دور میں کہ جو ایک پرآشوب اور کرائسس پر مشتمل دور تھا، 30 سال کی تقریباً حیات طیبہ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ، اور اس پرآشوب اور انتہائی کرائسس اور بحرانوں پر مشتمل دور میں آپ نے گزاری ہے۔
امام کی جو شہرت بنی ہے بہت زیادہ، وہ کریم اہل بیت کے نام سے ہوئی ہے، گرچہ آپ کی صلح کی وجہ سے ایک تاریخ کے اندر یہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کو امام الصلح کہا گیا، جبکہ تمام ائمہ امام الصلح بھی ہیں، امام جنگ بھی ہیں۔ اوپر کی جیسے کہ میں نے سرنامے میں بیان کر دیا تھا کہ حدیث شریفہ رسول گرامی اسلام کی، میرے یہ دونوں نواسے حسن و حسین دونوں جو ہے امام ہیں، چاہے یہ قیام کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یا پھر یہ جو ہے قعود کرتے ہیں، سرد جنگ کرتے ہیں، ثقافتی اور علمی اور فکری اور عقائدی آئیڈیالوجیکل وار ہوتی ہے ان کے ساتھ، یا پھر جو ہے یہ جو ہے جنگ کی شکل کو بدلتے ہیں، علمی جد و جہد کرتے ہیں، قلم کی جد و جہد کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں چاہے کوئی بھی ڈیسیجن لے لیں، کسی بھی شکل و صورت میں کوئی بھی اسٹریٹجی اور حکمت عملی نور خدا اور پیغام خدا کے بچاؤ کے لیے اور اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپناتے ہیں، تو ان کسی بھی حالت میں یہ امام ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ امام وہ ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہو، یا یہ مت سمجھنا کہ امام وہ ہے جس کے ہاتھ میں صرف قلم ہو۔ امام وہ ہے جو ڈائلاگ و مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو نمٹائے۔ امام وہ ہے جو کہ ہر مخالف کے سامنے جو ہے اپنی تلوار نکالے اور لشکر کشی کرے۔ یہ بالکل غلط تصور ہوگا۔ یہ امام معصوم ہے، اس کی کوئی خاص مزاج نہیں ہے، اس کا مزاج جو اللہ ہے، اس کی سوچ اللہ کی سوچ ہے، اس کی ہر حرکت خدا کی حرکت ہے۔ یہ بولتے ہیں، اٹھتے ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، سوچتے ہیں، جو ڈیسیجنز لیتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے من جانب اللہ ہوتا ہے، وحی منزل کی طرح ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی مت سمجھنا کہ فلاں امام کا مزاج ایسا تھا یا ان کی دلچسپی ان چیزوں میں زیادہ تھی، وہ انٹرسٹڈ ہوتے تھے ان پہلوؤں کو لے کر وغیرہ وغیرہ۔ خبردار یہ کبھی بھی تصور اپنے اندر نہ لینا کہ تم لوگوں کے مزاج مختلف ہو سکتے ہو، ایک ماں اور ایک باپ کی اولادوں کے مزاجوں میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہے خاندان عصمت و طہارت اور سلسلہ امامت و ولایت، کیونکہ سب کے سب ایک ہیں، اس لیے سب کے مزاج بھی ایک ہیں، اور وہ مزاج اللہ ہے، اللہ کا مزاج ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں، یاد رکھو ہم سب محمد ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ، چاہے پہلے آ جاتا ہے یا پھر درمیانی کسی پیریڈ میں آ جاتا ہے، یا پھر آخری وقت میں جو تشریف لائے گا وہ بھی وہی ہوگا جو پہلے آیا تھا، جو درمیان میں آیا تھا۔ تو کبھی بھی اس طرح مت سوچنا، لیکن کیونکہ ہر زمانے کے حالات و تقاضوں کے مطابق کوئی نہ کوئی ایسی صفت امام کی چھلک کر نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے لوگوں کے درمیان، اور لوگ سمجھتے ہیں، یا اس وقت کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس وقت کے حالات کی وجہ سے، اس وقت کے لوگوں کی ضرورتوں کی وجہ سے، یا اس وقت کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ سچویشن کے اندر کچھ صفتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، نمایاں ہوتی ہیں، ہائی لائٹ ہوتی ہیں، تو پھر تاریخ میں اسی کو لکھا جاتا ہے۔ لکھنے والا مورخ کہتا ہے کہ اچھا، علی مرتضیٰ شیر خدا کے پہلے بیٹے بہت زیادہ کریم تھے، کریم اہل بیت کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ شجاع اہل بیت نہیں تھے، حلیم اہل بیت نہیں تھے، عطا اہل بیت، نعوذ باللہ دیگر صفات ان میں نہ ہوں، یہ چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھے جائیں۔ امام علی مقام نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں کئی بار، 3 یا 5 بار، تمام اپنی جو بھی ملکیت اور پراپرٹیز اور جو کچھ بھی امام کے پاس تھا وہ راہ خدا میں خرچ کر چکے ہیں۔ جو کچھ بھی مطلب جو کچھ بھی، یعنی سب کچھ مطلب سب کچھ کو راہ خدا میں، یہاں تک کہ جھاڑو پھیر دیا کرتے تھے، جیسے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا بیت المال سے تقسیم کر کے جھاڑو پھیر دیا کرتے تھے، کسی چیز کو جو ہے رکھتے نہیں تھے، اسی طرح جو ہے آپ اپنے مال کو اسی طرح جو ہے راہ خدا میں خرچ کرتے تھے اور پھر جھاڑو پھیر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، 2 مرتبہ نہیں ہوا۔ اموال کی اگر ڈیٹیل میں چلے جائیں تو بس اتنا اشارہ کافی ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ اتنا مال نہیں ہوتا تھا، نہیں، اس زمانے کے حساب سے اچھے اقتصادی حالات آپ کے ہوتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کے حساب سے زندگی گزارتے تھے۔ یہ سیرت ائمہ علیہم السلام کا تو رائے امتیاز ہے، اور یہ چیزیں کہیں اور بہت کم ہی ہمیں دکھائی دیں گی۔ 21 رمضان کو مولائے کائنات کی شہادت کے دن سے ہی آپ کی امامت کا آفیشلی آغاز ہوتا ہے، اگرچہ آپ امام جو ہے تکوین و تشریح دونوں میں پہلے سے ہیں۔
تو 10 سال تک یہ امامت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تقریباً 48 یا 48 سال کی عمر شریف و طیب و طاہر و پاکیزہ میں آپ جو ہے شام کی طرف سے امیر شام کی سازش اور آپ کی اپنی بیوی کی سازش کاری اور اس کی اس میں شراکت داری کے سبب زہر دے کر شہید کر دیے جاتے ہیں. تاریخی روایات کے مطابق 21 رمضان کو ہی آپ کے ہاتھوں 40,000 افراد آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں. جو مخالفت ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف شام کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے. یہ شام ہمیشہ تاریخ میں ایک سازشوں اور فتنوں کا مرکز رہا ہے. زیادہ تر وقت میں تو مخالفت جو ہوتی ہے وہ وہاں ہوتی ہے. نہ صرف مخالفت ہوتی ہے کہ میں ریفیوز کرتا ہوں کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت امام حسن مجتبی نواسے رسول کو قبول نہیں کرتا، بات صرف اتنی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی بیعت کے اگینسٹ ایک موومنٹ لانچ کی جاتی ہے. یہ صرف پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہوتی، یہ صرف آئیڈیالوجیکل یا نظریاتی یا تشہیراتی یا پروپیگنڈا قسم کی جو ہے موومنٹ نہیں ہوتی، بلکہ عسکری اور فوجی موومنٹ، ملٹری ایک منہ شروع کی جاتی ہے. شام کے اندر سے لشکر روانہ کر دیا جاتا ہے کوفے کی طرف. یہ آغاز خلافت ظاہری امام حسن مجتبی علیہ السلام اور آغاز امامت رسمی امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور ہے. اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کس طرح کے کرائسس یہ چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی سامنے کرتے ہیں کہ جن کا کام ہدایت تھا، لیکن ایسے دشمن ہیں کہ ہدایت، میں نے شروع میں عرض کیا، ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن کے آتے ہیں. امام نے جب دیکھا کہ لشکر کشی شروع ہو گئی ہے، عبید اللہ ابن عباس کی قیادت میں ایک لشکر ڈیفنس کے لیے روانہ کر دیتے ہیں. اور اسی دوران میں امیر شام کے جو یا معاویہ کے جو جاسوس ہیں وہ لشکر عبید اللہ کے درمیان افواہوں کا بازار گرم کرتے ہیں. اور اسی طرح کوفے کے اندر بھی یہ افواہوں کا بازار گرم کر دیا جاتا ہے، جس میں جھوٹ بولنا، جھوٹ کو پھیلانا، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خریدنا، جو کمزور لوگ ہیں یا ڈیفرنٹ تھوڑی سی جو ہے سائٹ کی طرف رجحانات رکھنے والے ہیں، یا جو ان کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، جو بزدل ہیں ڈرایا جا سکتا ہے، یا جن میں قبائلی سوچ پھیلائی جا سکتی ہے، یا جن کو لالچ دی جا سکتی ہے اور ان کا ایمان کمزور ہے، ولو وہ لشکر امام حسن میں ہوں یا اس لشکر میں ہوں جو امام نے بھیجا ہے عبید اللہ ابن عباس کے لشکر میں ہوں، ولو وہ اس شہر کے اندر رہتے ہوں جو کوفہ ہے، مدینہ ہے، بصرہ ہے یا دیگر شہر ہیں، ان سب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں امتحان شروع ہوتا ہے سوسائٹی کا، سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے امت مسلمہ کا، سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے مومنین کا، کہ وہ اس وقت کھڑے ہیں، ایک طرف امامت و ولایت ہے، دوسری طرف ان کی کسی خواہش کو پورا ہوتا ہوا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا دوسری طرف خوف اور ڈر ہے. یہ دو چیزوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں. افسوسناک پہلو یہ بنتا ہے کہ معاشرے کی اکثریت اپنے آپ کو بھیجتی ہے، اپنے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے یا خوف کا شکار ہو جاتی ہے، اور امامت و ولایت کے ساتھ دینے کے لیے ڈرتی ہے، کیونکہ وہاں خطرات نظر آتے ہیں، مشکلات نظر آتی ہیں. لہذا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ خود امام کے خلاف جو ہے امام کو شہید کرنے کے لیے ایک ٹیررسٹ گروپ کو تشکیل دیا جاتا ہے، جس کے اندر ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جو امام علی مقام امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے والد گرامی کے قتل کا سازشکار بھی ہے، جو جنگ صفین میں لشکر مولا کا سپاہی بن کر آیا تھا، لیکن اسی جنگ کے اندر جو ہے جب خوارج کا قرآن کو نیزوں پہ دیکھتا ہے تو قرآن ناطق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور خوارج کے گروپ کے ساتھ مل کر خوارج کو مزید سپورٹ دینے کے لیے ایک بہترین ایک جو ہے انتہائی جو ہے بڑا رول پلے کرتا ہے. یہ اشعث ابن قیس ہے، کندی ہے، جن کے نام پر خطوط بھی لکھے مولا نے، کیونکہ یہ آذربائیجان کا والی رہا تھا، اور نہج البلاغہ کا خط نمبر 5 اسی کے نام پر ہے کہ کچھ عرصہ مولا نے اس کو رہنے بھی دیا تھا کہ اس ولایت کے اندر یا جو ہے اس گورنری کے اندر، لیکن بعد میں جب اس کی کرپشن آ گئی اور اس کے جو ہے غلط چیزیں سامنے آ گئی تو ہٹا دیا وہاں سے. اور یہ امام کے قتل میں سازشکار کے طور پر بھی تھا، اس عورت قطام کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ، اس کے عاشق کے ساتھ. یہ شخص جو ہے اس ٹیررسٹ گروپ کے اندر دیگر
6 سے 7 بندوں کے ساتھ پایا جاتا ہے، جن کا ہدف یہ ہے کہ اس وقت جو کیوس پیریڈ ہو چکا ہے سوسائٹی کے اندر، ایک ہلا گلا مچا ہوا ہے، افواہوں کا بازار گرم ہے، لوگوں کے ایمانوں کی خرید و فروخت کا بازار مصر کی طرح سج چکا ہے۔ ایمان ایسا ہے کہ صبح کوئی مومن ہے تو شام کو اپنا ایمان چند درہم و دینار کے اوپر بیچ رہا ہے، یا چند کنیزوں اور وعدوں کے اوپر بیچ رہا ہے۔ اس قسم کی حتیٰ لشکر کے اندر سے فوجی تتر بتر ہو رہے ہیں۔ ایک ایسی کیفیت کے اندر تم لوگ فائدہ اٹھاؤ اور ٹارگٹ کلنگ کرو، کس کی؟ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی، اور چنتے ہیں کن لوگوں کو جن کا مائنڈ سیٹ خارجی ہوتا ہے۔ خوارج کیونکہ آپ کے خوارج کے کیونکہ مائنڈ سیٹ میں یہ بات موجود تھی پہلے سے، اور خوارج کے ساتھ جنگ نہروان آپ کے پدر گرامی علی مرتضیٰ شیر خدا نے لڑی تھی، تو لہٰذا ایک ویسے ہی ایک قسم کی کلش اور چپکلش وہاں پر موجود تھی۔ تو اسی طرح خوارج کا ہی ایک گروپ انتخاب کیا جاتا ہے جو مائنڈ سیٹ آلریڈی پریپیئر ہے، موٹیویٹڈ ہے، اور اس گروپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جا کر حسن مجتبیٰ کو تم لوگ اس کرائسس کے درمیان قتل کر لو۔ حملہ بھی کیا جاتا ہے امام کے اوپر، لیکن یہ حملہ اللہ کے فضل و کرم سے ناکام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ دیکھتے ہیں کہ حملہ ناکام ہو چکا ہے، اور امام بھی دیکھتے ہیں کہ حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں، حالات کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ وہی کوفہ جس کے اندر 4.5 سال مولائے کائنات نے حکمرانی کی ہے، وہی کوفہ جس نے ابھی اپنے کندھوں پہ علی مرتضیٰ شیر خدا جیسے عظیم ہستی کا جنازہ اٹھایا ہے، وہی کوفہ جس کے 40,000 لوگوں نے 21 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں بیعت کی ہے، اسی کوفے کے اندر اس بازار میں ایمان کے خرید و فروخت کے بازار کے اندر بہت سارے قبائلی سردار اور بہت سارے لشکر کے کمانڈر جن کے پاس ذاتی فورس ہوا کرتی تھی اور اس طرح کے جنگوں میں آ کے شامل ہوا کرتے تھے، وہ سب جو ہے مل کر ایک خط بیچتے ہیں شام کے نام پر۔ اس خط میں کہتے ہیں کہ تم فوج اور لشکر کشی مت کرو، ہمارے شہر کو تباہ مت کرو، ہمارے شہر میں بدامنی کا سبب حسن مجتبیٰ ہے، اعوذ باللہ ونستجیر باللہ، لہٰذا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ تم اگر اپنے فوج کو کہو کہ وہ رک جائے اور کوفے میں داخل نہ ہو جائے تو ہم حسن مجتبیٰ کو گرفتار کر کے تمہارے پاس بھیج دیں گے تاکہ ہمارا شہر پرامن رہے، ہمارے شہر میں کوئی مسئلہ ہو نہ ہو۔ فرزند رسول اگر قتل ہو جائے تو ہو جائے، امام وقت اور ولی وقت اور جو وجہ تخلیق کائنات ہے اگر یہ قتل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا شہر امن میں رہے، ہم امن میں رہیں، ہمارے بیوی بچے امن میں رہیں۔ یہ آزمائش تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے، یہی تو دنیا دار الامتحان و ابتلا ہے۔ مطلب کیا ہے دنیا دار امتحان ہے؟ مطلب کس چیز سے امتحان لے گا؟ کیا قرآن نے نہیں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ؟ ابھی کورونا وائرس آیا ہے، وبا آ گئی تو لوگ کہہ رہے ہیں، ہم سب کہتے ہیں یہ امتحان ہے۔ اس سے بڑا امتحان، عظیم امتحان، جہاں ایمان جو ہے معمولی سا ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو سب کچھ حبطت اعمالہم کی شکل بن سکتا ہے، وہ ہے امام معصوم کا ساتھ دینا، امام معصوم کی مخالفت کرنا یا امام معصوم کے ساتھ کھڑا۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا ان کے لیے۔ یہ خطوط لکھتے ہیں جب ایسی صورتحال نظر آتی ہے، اس قدر گھمبیر سچویشن نظر آتی ہے، امام عالی مقام دیکھتے ہیں کہ جنگ کے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جو کسی گرم جنگ کو کسی اور رخ میں ڈالا جائے، کسی اور شکل میں ڈالا جائے، کہ جو نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ جنگ سے حاصل نہیں ہونے والے۔ دوسری طرف ہوتا یہ بھی ہے، جو اس کے اوپر ایک اضافہ ہے، کہ امیر شام کی طرف سے مسلسل پیغام آ رہا ہے، خطوط بھیجے جا رہے ہیں کہ آئیں کہ ہم آپس میں اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل کر دیں، آپس میں بیٹھیں اور دیکھ لیں، اس مسئلے کے اوپر ڈائلاگ کریں اور صلح کی شکل نکالیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے جنگ کی طرف چلے جائیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مرحلے میں کوئی عاقل شخص کیا کر سکتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، جو دور تک نگاہیں رکھتا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے امام معصوم کے تصور کو ذہن سے نکال لیجیے گا، رکھ لیجیے گا ایک عاقل انسان، ایک بہترین سیاستدان، ایک بہترین مینجمنٹ کا صلاحیت رکھنے والا غیر معصوم شخص بھی اگر ہو تو اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔
آپ یقیناً یہ چیز واضح ہے آپ کے لیے، آپ سب انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں، اسی لیے اس لیول اور اس انداز کی گفتگو کرتے ہوئے ہماری جرات بنتی ہے، وگرنہ جو ہے 4 احادیث اور 4 فضائل اور 4 معجزے سنا کر جشن کا اختتام کیا جا سکتا ہے۔ بس عزیزو، امام نے اس گرم جنگ کو کنورٹ کر دیا سرد جنگ کے اندر، معاہدے اس طرح لکھے، اس کی شکیں اس طرح بنائی، اس سرد جنگ کے میدان میں، اس میدان کے اندر جو ہے وہ اہداف حاصل ہو جائیں جو اہداف گرم جنگ کے ذریعے سے حاصل نہ ہو سکے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اسی لیے کربلا کے لیے گراؤنڈ فراہم ہو جاتا ہے یہاں سے، اور کربلا کی لازوال و بے مثال قربانی تبھی ممکن ہو پاتی ہے کہ جس کے لیے زمین کی جو ہمواری ہے، گراؤنڈ کی جو ہمواری ہے، وہ یہاں پر امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے کیا ہے۔ دیکھیں کہ ایک وقت تلوار بہترین اور تریاق میں بدل سکتی ہے، لیکن ایک وقت جو ہے قلم اور ڈائلاگ بہترین تریاق میں بدل سکتے ہیں، اور یہ دونوں اصول قرآنی ہیں، یہ دونوں اصول الہی ہیں، یہ دونوں اصول قرآن و اطرت کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یوں یہاں سے یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور امام علی مقام پھر کوفے میں زیادہ دیر ٹھہرتے نہیں۔ سن 41 ہجری میں آپ کوفے سے واپس مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور ایک بار پھر مدینہ منورہ کی علمی اور روحانی جو مرکزیت تھی، وہ امام علی علیہ السلام کے کوفہ جانے کے بعد وہ مرکزیت نہیں رہی تھی، واپس لوٹ کے آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ایک خلاصہ ہم نے دیکھ لیا اوور صورتحال جو ہے صلح کو لے کر اور ان چیزوں کو لے کر، تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام اپنے والد بزرگوار کی حیات طیبہ میں آپ کی زندگی کے کیا گوشے رہے ہیں۔ اگر ہم جنگوں کو لے لیں، کیونکہ اس پہلو کو بیان نہیں کیا جاتا اور اس پہلو کو لے کر بہت سے مسلمانوں میں کنفیوژنز ہیں، تو اس لیے اس پہلو کو ذرا فوکس کر کے سامنے لانے کی ایک بڑی وجہ وہ یہ رہی ہے۔ جنگوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات نے 3 اہم جنگیں لڑی ہیں، اور ان تینوں جنگوں میں نمایاں اور ہراول جو کردار ہے وہ امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا دکھائی دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے اپنے والد کے صرف نہیں بلکہ حریم امامت و ولایت کے پاسدار بن کے نظر آتے ہیں، نہ کہ صرف اپنے والد کے۔ ظاہر ہے کہ ہر بیٹا اپنے والد کے لیے پاسدار بننا پسند کرے گا، یہاں مسئلہ صرف اور صرف باپ بیٹے سے بڑھ کر ہے، وہ حریم امامت و ولایت کی پاسداری۔ جیسے کہ سیدہ کائنات اگر نکلی تھی تو وہ جو ہے اپنے شوہر کے لیے یا اپنے چچا زاد کے لیے نہیں بلکہ امام وقت کے دفاع کے لیے نکلی تھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں مدافع امامت و ولایت کے نام سے جو ہے ائمہ معصومین نے یاد کیا۔ یہاں پر بھی امام حسن مجتبیٰ اپنے بھائی امام حسین سید الشہداء کے ساتھ حریم امامت و ولایت کے مدافع اور پاسدار بن کے نظر آتے ہیں۔ اگر جنگوں کو لے کر دیکھیں تو کوفے کے نام پر جو خط بھیجا، جسے نہج البلاغہ کے خطوط میں بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ڈسکس کیا، جو یہاں پر مومنات شریک تھے انہیں معلوم ہے کہ وہ خط لے کر کون چلے گئے تھے۔ ان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام قیادت کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے دیگر لوگوں کے ساتھ۔ اس خط کو لے کر اہل کوفہ کے پاس جاتے ہیں جب جنگ جمل کا مسئلہ آتا ہے، اور صرف یہ خط وہاں پر نہیں پہنچاتے بلکہ کوفے کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں اس جنگ کے لیے جو کہ انتہائی کنفیوز کرنے والی جنگ ہے، کیونکہ اس جنگ میں جو لیڈرز ہیں وہ اتنے بڑے ٹائٹل رکھتے ہیں سوشلی طور پر اور ریلیجسلی طور پر، اور ایسا بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور فرق کرنا حق و باطل کے درمیان، سچ اور حق کے درمیان بڑا کٹھن مرحلہ رہا ہے۔ بھلا کیسے تصور کر سکتا ہے کہ ام المومنین، بھلا کیسے تصور کر سکتا ہے وہ جسے اسلام کی تلوار کا ٹائٹل ملا تھا زبیر، وہ جس کو خیر سراپا خیر کا عنوان یا چن لیا گیا تھا یا اس نے خود گنا تھا یا اس کی شہرت کم سے کم یہ بنی ہے جناب طلحہ، تو یہ ایک طرف یہ اس طرح کے جو ہے بڑے بڑے عناوین نظر آ رہے ہوں تو کنفیوژن کا کریٹ ہو جانا، کمزور آئیڈیالوجیکلی اویئرنس نہ رکھنے والے لوگ، مذہبی طور پہ زیادہ معلومات نہ رکھنے والے
لوگ جو کہتے ہیں بس میری نماز میرا روزہ کافی ہے، باقی مذہبی تعلیمات میں رسومات کے اندر شرکت کروں گا، باقی سارا وقت میں روزی روٹی کے پیچھے لگاؤں گا، میرا کھیت میرا کھلیان میرے کھجور، جب اس کے سامنے ایسا سینسیٹیو معاملہ آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کنفیوز ہوگا. نہ اس نے خود کو مذہبی اویئرنیس دلائی ہے، نہ جو ہے پولیٹیکل اویئرنیس وہ رکھتا ہے، نہ سوشل اویئرنیس وہ رکھتا ہے. جب ایسے کرائسس جنم لیں گے جس کا ایک سرا پولیٹکس کے اندر ہے، دوسرا سرا سوشل انسانی لائف کے اندر ہے، تیسرا سرا مذہبیات کے اندر ہے، تو ان تینوں کو کیسے اکٹھا کرے، یہ کنفیوژن کے شکار ہونے کے پورے چانسز تھے. امام حسن مجتبیٰ یہاں پر آتے ہیں، نہ صرف جو ہے امام جو ہے تلواروں کو تیز کرتے ہیں، ان کی تلواروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی عقل و شعور کو، ان کی فکر کو، ان کی اویئرنیس کو، پولیٹیکل اویئرنیس کو، سوشل اویئرنیس کو، حق و باطل کو لے کر کہا کنفیوز مت ہونا بڑے بڑے ٹائٹل دیکھ کر، یہ دیکھ لینا کہ حق کہاں پر ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ کا یہاں پر کردار نظر آتا ہے اور کمال نظر آتا ہے کہ وہ کوفہ جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، جس کا ایمان صبح و شام جو ہے بدلتا رہتا ہے، اس کوفے کو امام تیار کر لیتے ہیں اور زبردست قسم کا لشکر لیتے ہیں. اور یہی کوفے کا ہی لشکر ہوتا ہے جس کا بڑا نمایاں کردار ہوتا ہے، مین رول یہ لوگ پلے کرتے ہیں، فرسٹ ڈیفنس یہ لوگ ہوتے ہیں. اگلا جو خط بھیجتے ہیں مولا کائنات، پھر جو شریک رہے ہیں نہج البلاغہ کی شرح میں ان کو معلوم ہے ان کی تعریف میں بھیجتے ہیں. وہ کوفہ جسے آج تک ہم مذمت کرتے ہیں، تاریخ میں اس کوفے نے کہا الکوفی لا یوفی، لیکن جب اسی کوفے کے لیے امام حسن مجتبیٰ جیسی ہستی جاتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت جاتے ہیں، اس کوفے کو وہاں پر پہنچاتے ہیں. مولا کائنات ان لوگوں کی تعریف میں خط لکھتے ہیں، ان کو شاکرین میں سے قرار دیتے ہیں. یہ بہت بڑے عظیم کاموں میں سے ہے جو امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے انجام دیا. اسی کوفے میں، اسی بصرے میں مولا کائنات کی طرف سے آپ ایز اے چیف جسٹس مسند قضاوت کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور ایز اے امام جمعہ، آفیشیل امام جمعہ کے طور پر، وہ امام جمعہ جو ہے امامت و ولایت کی طرف سے تنصیب کیا گیا ہو، گرچہ آپ خود امام ہیں، خود معصوم ہیں، خود ولی ہیں، لیکن آفیشیل امامت و ولایت کی طرف سے جن کو یہ فرائض سونپا گیا ہے کہ حسن مجتبیٰ تم جاؤ، تم اب یہاں کے آفیشیل امام جمعہ ہو، آفیشیل چیف جسٹس ہو، یہ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. ہر امام کی طرح دیکھیں، ہر امام کی طرح امام حسن مجتبیٰ کی بھی توجہ اور فوکس وہ سوسائٹی ہے اور معاشرے کے اندر بندگان خدا ہیں. بندگان خدا کو ملکیت و ملک سے نکال کر ملکوت کی طرف لے جانا آپ کا بنیادی ہدف، خاک سے افلاق تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ آپ کا ہر امام اور ہر پیغمبر و نبی کی طرح آپ کا جو ہے، آپ کا ہر جو سٹانس ہے، ہر جو آپ نے اقدام اٹھایا ہے، آپ اگر غور کریں گے اس کے اندر اور خاص کر ان کے فرامین کی روشنی میں غور کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ امام چاہتے کیا ہیں اس کے بیچ میں. بالآخرہ یہ اگر فرما رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا موٹیو کیا ہے، یہ اس فرمان کے ذریعے سے کدھر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں بنی نو انسان ہو تو تم خاکی، لیکن اصل میں تمہارا تعلق ملکوت سے ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، تم ملکوت سے تعلق رکھتے ہو، ملکوت تک پہنچو. یہ اصل ہدف ہے ہمارا کہ ہمیں تمہیں خاک سے نکالیں، افلاق تک پہنچائیں، مالکیت، ملک اور پراپرٹیز جیسی فکروں سے نکال کر ملکوت کی طرف لے کے جائیں، صرف یہاں کے ہونے نہ دیں. یہ اصل ہمارا ہدف ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اخلاقیات کے اوپر فوکس نظر آتا ہے بہت سے ائمہ کے دور میں، خاص کر امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. مسلسل اخلاق، معاشرے کی، سوسائٹی کی جو مورل جو سچویشن ہے، اخلاقی جو سچویشن ہے، اس کے اوپر بہت فوکس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ تمام مسائل کی جو اصل جڑ ہیں وہ انسانی اخلاقیات ہیں. اخلاقیات کوئی آداب کا نام نہیں ہے، اخلاقیات ایک بڑا جو ہے وسیع ترین مفہوم رکھتا ہے. اخلاقیات انسان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور حقیقی انسانی کمال کے حصول میں مین رول پلے کرتی ہے. عزیزو، یہ بہت اہم ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا ائمہ معصومین کیوں اتنی فوکس کرتے ہیں، کیوں اتنا زیادہ دعائیں آپ دیکھ رہے ہیں. دعائیں ہر دن کی دعا ہے، ہر حالت کی دعا ہے، ہر وقت کی دعائیں، ظہر کے لیے یہ، عصر کے لیے یہ، ہر تعقیبات اتنی دعائیں ہیں. چاند اگر دیکھو تو یہ، چاند کی پہلی تاریخ ہو تو یہ دعا پڑھو، چاند کی 14ویں تاریخ ہو تو یہ پڑھو. ابھی ایام بیض آئے ہوئے ہیں 13، 14، 15 رمضان کے، اس کے لیے مخصوص دعائیں.
آپ دیکھیں آخر اس کی صلاتیں نمازیں یہ سب پتہ ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ملک و ملکیت سے ہم نکلیں ملکوت کی طرف جائیں. ہم ملک و ملکیت میں کھوئے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں میری ملک میری ملکیت میرا ملک، اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم خاک میں پھنسے ہوئے ہیں. معیارات ہمارے پاس پرکھنے کے معیارات خاکی بن چکے ہیں، جبکہ ہمارا تعلق ملکوت اور افلاق سے ہے. نفخت فیہ من روحی. ائمہ چاہتے ہیں ہم نکلیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ سارا جو دے رہے ہیں پروگرام دے رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ، یعنی نعوذ و نستجیر باللہ، آپ کی آج کی میٹریلسٹک مینٹالٹی کے حساب کیا کریں گے کہ یار بیکار بیٹھا ہوا آدمی یہ سارا کر رہا ہے. بیکار بیٹھا ہے کیا مطلب؟ زندگی کا اصل ہدف و مقصد یہ ہے. ہم نے ان کو بیکار چیزوں میں گردانا ہوا ہے، اور جو بیکار چیزیں تھی اس کو ہم نے اصل بنا دیا ہے. ملک کو ملکوت میں ڈال دیا ہے، افلاق کو خاک میں ہم لے آ چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی اصل چیز ہے. تو آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ فوکس کرتے تھے ائمہ علیہ السلام، یعنی یہ حیات طیبہ کو اگر غور سے دیکھیں تو بہت ضروری ہے کہ اخلاقیات کو لے کر جو پہلو بیان کرتے ہیں اس کی طرف توجہ دیں. عرفانیات کا جو پہلو بیان کرتے ہیں، عبودیت و بندگی کا جو پہلو بیان کرتے ہیں. عبودیت صرف خدا اور بندے کے درمیان رابطہ نہیں، اسی عبودیت کے اندر اس کی سوشل لائف بھی چھپی ہوئی ہے. اس کی جو فیملی کے حوالے سے ہے، آئلی جو مسائل ہیں، اس کے معاشرتی مسائل ہیں، اس کے اکانومیکل مسائل ہیں، سارے کے سارے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ کاٹ کر کوئی صوفی بنانا چاہ رہے ہوں، کسی غار کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہوں. ہمیں بالکل بھی اسی طرح نہیں ہے. آپ ذرا آئیں دیکھتے ہیں جنت کے جوانوں کے یہ سردار اور نواسے رسول امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے لو کننا لنرجو جنتا ولا نخشى نارا ولا ثوابا ولا عقابا لكان ينبغي لنا ان نطلب مكارم الاخلاق فانها مما تدل على سبيل النجاة. یہ نورانی جملے ہیں، دیکھیں یہ ہے جو خاک سے افلاق تک لے جاتے ہیں. یہ ہے یہ ہدف تھا اصل میں، وگرنہ کسی کے ساتھ جنگ کرنا ہدف تو نہیں تھا، نہ کسی کے ساتھ سلوک کرنا ہدف تھا. اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ کوئی امیر شام آئے گا تو ساری زندگی اس کے ساتھ لڑتے ہوئے گزاریں گے یا سلوک کرتے ہوئے گزاریں گے، اور ہم بیٹھ کے یہاں پر اسی کے اوپر تبصرے اور تجزیے کرتے رہیں گے. یہ ہدف تو نہیں تھا، یہ بیسک ہدف نہیں تھا، یہ اس نورانی ہدف کے درمیان آنے والی ایک رکاوٹ تھی. ہم ہیں کہ ہم نے امام کا خلاصہ اس کے اندر کر دیا، پرسپشن یہی کلیئر ہو گیا. امام حسن یعنی سلوک. امام حسن کارہائے امامت میں عظیم امامت کے کاموں کے درمیان آنے والا ایک واقعہ، آنے والی ایک رکاوٹ کا نام یہ مسئلہ ہے جس کو اوپر ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا. اور اصل پہلو یہ نہیں تھا، اصل پہلو کچھ اور ہیں جس کی طرف امام کا زیادہ فوکس ہے. اگر فرض کریں کہ امام حکومت بنانا چاہتا ہے، کیا بس کو تو حکمرانی کرنا پسند ہے نعوذ باللہ ائمہ کے لیے؟ نہیں، حکومت بنانا چاہتے ہیں کہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے جس انوائرمنٹ کے اندر ہم اور آپ ملکوت تک پہنچے، اشرف مخلوق بن جائیں، انسانیت ہماری جاگ جائے، ہم اعلیٰ و عرفہ انسان بن جائے. یہی ہے نا گراؤنڈ بنانا ہے. کل امام کا ظہور ہوگا، پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت بنے گی. پھر اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ حکومت بن گئی، پھر کیا کرنا ہے آگے؟ ہم نے یہ فرمائے گا کہ عبد مخلص خدا بننا ہے. یہ حکومت اس لیے ہے کہ کیونکہ عبد مخلص خدا بننے کے لیے لوگ آتے ہیں، تمہیں اپنے بندے بناتے ہیں. کوئی تمہیں نوکری دے کے بندہ بناتا ہے، کوئی تمہیں تنخواہ دے کے بندہ بناتا ہے، بے ظلم و زیادتی کرتا ہے، کوئی تمہیں غلط ایجوکیشن کے ذریعے سے اس کا بندہ بن جاتے ہو. کبھی تم جو ہے اپنی زندگی کے ایسے سوسائٹی کے اندر ایسے ویلیوز اور ایسے سسٹم لاتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر وہ سب تمہیں اپنے بندے بنا دیتے ہیں. تم خدا کے بندے نہیں بن پاتے، اسی لیے تم خاکی کے خاکی رہتے ہو، ملکیت کی ملکیت رہ جاتے ہو، ملک کے ملک رہ جاتے ہو، نہ ملکوت کو پہنچتے ہو نہ افلاق کو پہنچتے ہو. یہ اصل ہدف ہے. وگرنہ واٹ نیکسٹ؟ اگلا سوال تو یہی ہوگا نا، چلو حضرت ابراہیم کو حکومت بنوا، واٹ نیکسٹ حضرت ابراہیم؟ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ فرمائے گا تم لوگوں کو اب بندہ مخلص خدا، وہ سارے ظالمانہ سسٹم ختم کر دیے. اب جو ہے کوئی تمہیں تنخواہ پیسے دے کے غلام نہیں بنائے گا، کوئی تمہیں تنخواہ کے ذریعے ڈرا کے اپنا بندہ نہیں بنوائے گا، کوئی تم سے کوئی ایسی چیز نہیں کروائے گا. ہم ایسی انوائرمنٹ، ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جو عدل و عقل پر مشتمل ہو، جہاں عقلانیت حاکم کرے، عدالت و انصاف جہاں پر برقرار ہو، ہر قسم کا انصاف موجود ہو. یہی تو امام حسن مجتبیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم جنت کے خواہاں نہ ہوں یا ثواب کا حصول نہیں چاہتے ہوں. فرض کرے مجھے جنت بھی نہیں چاہیے، ثواب بھی نہیں چاہیے،
مجھے دوزخ اور عذاب کا ڈر بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اگر یہ نہ بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اخلاق سے خود کو خوبصورتی دے دیں، کیونکہ راہ نجات یہ ہے. نطلب مکارم الاخلاق فانها مما تدل على سبیل النجات. کہہ رہے کسی کو جنت کی وجہ سے با اخلاق بننا ہے، کسی کو جہنم کے خوف سے. وہ کہتا ہے یہ دونوں چیزیں نہ بھی ہو جائیں تو کہتا ہے خود اخلاقیات اتنی عظیم چیز ہے، اس کے پیچھے تم لوگوں کو پڑھنا چاہیے. یہ درست راستہ، یہ انسانیت، مطلب وہ جو آدم جو نمائندے خدا زمین پر آ رہا تھا، وہ مطلب یہ صفات و کوالٹیز اس کے اندر ہیں تو پھر وہ انسانیت رکھتا ہے. وگرنہ ہاں انسانیت کی ڈیفینیشنز جو مختلف جگہوں سے آپ کو دی جائے، یہاں پر بھی آپ کو جو ہے دھوکہ دیا جائے گا، مجھے دھوکہ دیا جائے گا. امام یہ فرمانا چاہتے ہیں. لہٰذا عزیزو، ہم جو کچھ اپنی کم علمی بھی ہے اور جو کچھ اس نشست کے اندر ممکن ہے کہ وقت کافی نکل چکا ہے اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، 2-3 نقطے تیزی کے ساتھ عرض کروں اور آپ کی زحمتیں میں تمام کرنا چاہوں گا. جہاں پر اگر اس وقت افطار کا وقت قریب ہو چکا ہے یا مائیں بہنوں کو اگر افطار کی تیاری کرنی ہے تو وہ بغیر کسی اس کے یہ اخلاقی جرات کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اسی طرح تمام ائمہ کے اندر ایک اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس پہلو میں، وہ سوسائٹی کے کمزور لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، سوسائٹی کے کمزور لوگوں پر فوکس کرنا ہے. بہت اہم ہے یہ. ہمارے ہاں نظر انداز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سوسائٹی کے نمایاں پاپولر پیسے والے یا جو اسٹیٹس والے لوگوں کو ہم زیادہ عزت دیتے ہیں، ان کو لیے زیادہ جو ہے رسپیکٹ کے قائل ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا نہیں ہو جاؤ، نہ نعوذ باللہ، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم معاشرے کے پیچھے ہوئے غریب لیکن باصلاحیت، غریب لیکن ایماندار، معاشرے میں ان پاپولر لیکن ٹیلنٹڈ لوگ، بڑی اچھی خدمات دینے والے لوگ، یہ ہمارے ہاں نظر ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ایک ہندوستانی مولانا صاحب تھے سیریا میں، جس وقت میں عربی وہ کرنے گیا تھا، وہاں پہ وہ ایک شعر پڑھتے تھے، اگرچہ ہم طالب علموں کے لیے پڑھتے تھے. کہتے تھے کہ آ جاتا ہے جب در پہ کوئی صاحب ثروت، تعظیم کو اٹھتا ہے امامہ بھی قبا بھی، تعظیم کا کیا کہنا کہ پہلو بھی نہ بدلے، آ جائے اگر صورت مفلس میں خدا بھی. تو بعض اوقات سوسائٹی کی حالت یہ ہوتی ہے، اگر مفلسی کی شکل میں خدائی بھی نظر آ جائے تو وہ پھر جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسے نظر انداز کیا جاتا ہے، نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، دبا کے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، اسے اوپر آنے دینے کی کوشش نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ سیرت اس کے بالکل برعکس نظر آئے گی ہمارے ائمہ کی سیرت. امام حسن مجتبی کی سیرت میں کیا فرماتے ہیں؟ المسکین رسول اللہ. سنا ہے کبھی کسی سے یہ جملہ؟ کبھی کسی بھی بڑے سے بڑے دانشور، ٹیگور، پتہ نہیں کون یہ جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں جن کے برنارڈ شاہ اور ان کے یہ جو اقوال زرین نقل کیے جاتے ہیں، دکھائیں کہیں پر یہ لکھا ہو المسکین رسول اللہ. یہ جو مسکین غریب نادار تمہیں سڑک پہ نظر آ رہا ہے نا، یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا سمجھو کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے. ان المسکین رسول اللہ فمن منعہ فقد منع اللہ. اگر تم نے اسے ٹھکرا دیا نا، اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو نگلیکٹ کر دیا، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اس کو حقیر بنا دیا، تو تم نے خدا کے ساتھ یہ کام کیا. یہ امام فرماتے ہیں. جو امام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نجات کی کشتی ہوں، لہٰذا جو ہے وہی امام یہ بھی تو فرما رہے ہیں اس حدیث کو مانے، اس حدیث کو نہ مانے. اور بھی بہت سی جو فرامین ہیں، پک اینڈ چوز تو نہیں کرنا ہم نے کہ میری پسند میں ہے یہ چیز تو میں اٹھا لوں، جو میری پسند میں سوٹ مجھے نہیں کرنا اٹھا کے پھینک دوں. یہ تو زیادتی ہے. ادخلوہ فی السلم کافہ، قرآن کے پورے کے پورے ایکسپٹ کرو. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ خود مشرکین بھی آئے تھے، کہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں پرمیشن دے دیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا کو بھی مانتے ہیں لیکن ہمارے بتوں کی بھی ریسپیکٹ اور ان کے ساتھ بھی جو ہمارا تعلق ہے وہ باقی رہے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. ادخلوہ فی السلم کافہ، پوری طرح امام کو مانو، پورے امام کو مانو. یہ امام کا سلیکٹیو حصہ ماننے کی ضرورت ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے، اور یہ درست طریقہ نہیں ہے. پورا کا پورا پوری امامت کو قبول کرو، اس پہلو سے بھی، اس پہلو سے بھی، اس پہلو سے بھی، اس پہلو سے بھی. فرماتے ہیں المسکین رسول اللہ، یہ ضرورت مند اللہ کا بھیجا ہوا ہے. یعنی یہ چیریٹی، یہ صدقہ جاریہ، مانویہ، یہ کہتے ہیں یہ اصل میں ربط اس کا تعلق خدا سے. اسی لیے چوتھے امام کیا کرتے تھے؟ دے کے چومتے تھے ہاتھ کو، یا کبھی ہاتھ کو اٹھا کے اپنے سر مبارک پہ رکھتے تھے. اتنی عظمت معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگوں کے اوپر
غلاموں کو اہمیت دینا، انہی غلاموں کو لانا، آزاد کرنا، ان کو فقیہ بنانا، مجتہد بنانا، انٹلیکچوئلز بنانا انہی کو. یہ دیکھیں ائمہ کا جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا جو پروگرام ہے نا وہ یہ پروگرام ہے. آج اس کے خطوط کے اوپر کام کریں گے، آپ دیکھیں گے ہماری سوسائٹی میں کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں. ان کو دے دیں ایجوکیشن، جن تک ایجوکیشن پہنچتی نہیں ہے، ان کو صحت کے اور ضرورت کے فیسلٹیز پہنچائیں جو جن تک پہنچتی نہیں، ان کو اویئرنیس دے دیں جن بیچاروں تک جو روزی اور روٹی میں کے غلامی میں گرفتار ہیں اور اویئرنیس کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اویئرنیس کے ٹولز ہی نہیں ہیں. ان کو تو زوم نام کا سافٹ ویئر کا نہیں پتا، بیچاروں کو اس کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں وہ نہیں پتا ان لوگوں کو. کہ آئیں جو ہے ایک مولانا صاحب کی مجلس سن لیں یا 10-4 مولوی کی مجلس سنیں. بہت سو کے پاس انٹرنیٹ اتنا نہیں ہوتا ان بیچاروں کے پاس کہ وہ مسلسل یوٹیوب سے کسی اچھی چیز کو سنیں. ان کا ہاتھ پکڑیں اوپر لے کے آئیں. یہ امام حسن مجتبیٰ یہ سوسائٹی کو ڈیولپ کس طرح کرتے تھے. اب دیکھتے ہیں انہی غریبوں کو، فقیروں کو، غلاموں کو ان کو اٹھانا اور ان کو فقیہ بنانا، معاشرے کے انٹلیکچوئل ترین لوگوں کے اندر جو ہے ان کو تبدیل کرنا. یہ ہمارے امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ. آپ دیکھیں ایک واقعہ ہے، میں آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں، آلموسٹ ٹائم ہو چکا ہے. مدرک ابن زیاد امام کے صحابیوں میں سے. دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے جی کہ فلاں شخص بڑا غریب پرور ہے، بڑا معاشرے کا دکھی لوگوں کو دیکھنے والا بندہ ہے. وہ اتنا اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے. جو اس کے ملازم ہیں وہ سب ایک ٹیبل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. میکسیمم اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے. یا جو ہے کہیں گے جی کہ اپنے اور ملازمین کے درمیان جو ہے نا کوئی بہت زیادہ وہ ڈسٹنس نہیں سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ. آئیں ذرا دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ کے حوالے سے کیا ہے. مدرک ابن زیاد کہتا ہے ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جو ہے ابن عباس کے بیٹوں کے ساتھ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. یہ باغ غالباً امام حسن علیہ السلام کے اس میں تھا، اور باغ میں ٹہلنے لگے اور ٹہلتے ٹہلتے ایک کنارے پہ جا کے تشریف رکھا اور آواز دی مدرک کو، کہا مدرک تمہارے ساتھ کچھ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں؟ تو مدرک نے کہا فرزند رسول میرے پاس تو کچھ روٹیاں پڑی ہیں، تھوڑی سی نمک بھی پڑی ہوئی ہے اور سبزی تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے. تو کہا لے آؤ مدرک، کسی کو ہم کھا لیتے ہیں. کہتے ہیں اس کو بچھایا، سب نے بیٹھے اور اسی کو لے کر ہم کھانے لگے. اس دوران جب ہم کھانا کھا چکے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے تشت اور تھال لیے ہوئے باغ کے اندر داخل ہو گئے. باغ میں ظاہر ہے مزدور کام کر رہے تھے، دائیں بائیں مزدور لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. بڑی بڑی تھال پکڑے ہوئے، جن تھالوں کے اوپر کئی قسم کے اقسام کے کھانے بنے ہوئے ہیں، زبردست قسم کی ڈشیں تیار ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں. اور ان سب کا رخ ان مزدوروں کی طرف ہو گیا اور مزدور اکٹھے ہو گئے، ان کا دسترخوان بچھا اور کھانے لگے. تو کہہ رہے کہ ان کھانوں کو دیکھ کر، کیونکہ پہلے سے مجھے درد ہو رہا تھا کہ میں نواسے رسول میرے پاس ہیں اور میں نے یہ کس طرح کا کھانا پیش کیا کہ میرے پاس اور کچھ اس وقت یہاں تھا بھی نہیں اور ایک دم سے چیزیں تیار بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو میں نے فوراً جو ہے یعنی دل کے اندر سے یہ آواز نکلی، میں نے کہا فرزند رسول تھوڑا سا آپ جو ہے صبر کر لیتے نا، تو کھانا یہ تو آپ خود منگا چکے تھے، تو یہی کھانا کھاتے بجائے اس کی وہ میری سوکھی روٹی اور وہ نمک اور وہ جو ہے اس کو کھانے کے. پتا ہے امام حسن مجتبیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ذاق الطعام احب عندي لانه طعام الفقراء والمحرومین، طعام الفقراء والمحرومین. کہہ رہا ہے کہ مدرک سنو، یہ جو کھانا ہم کھا چکے ہیں نا، یہ 1000 گنا میرے نزدیک اس کھانے سے زیادہ عزیز تر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریبوں، فقراء اور محروم طبقے کا کھانا ہے. لاک ڈاؤن میں اس وقت دنیا کے گوش و کنار میں بہت سارے کرائسس بنے ہوئے ہیں، ہر طرف کرائسس بنے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ محروم طبقے کا کھانا ہے، یہ روٹی کے ٹکڑے، یہ نمک کا ٹکڑا، یہ سبزی، تھوڑی سی سبزی، یہ سادہ کھانا. کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ جو کھانا تم ڈشیں دیکھ رہے ہو نا جو غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے آ رہا ہے، اس سے ایسا امام کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ سیرت کدھر ملے گی؟ آپ میکسیمم ملے گا غریبوں کی مدد کیا، اس کا دسترخوان لگا ہوا ہے، فلاں جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر وہ لگا ہوا ہے، جس نے اربوں لوٹا ہے، خون چوسا ہے، وہ ایک دسترخوان لگا کے جو ہے سب سے بڑا خیراتی ادارہ بن جاتا ہے اس کا. یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اللہ، یہ تو انسان، حیوانوں کی طرف دیکھیں. ہم بہت سے حیوان ہمارے لیے فطری طور پر نجاست. میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، میں پھر آج یہ کہوں گا، یہ میری شرعی ذمہ داری ہے.
خبردار بعض جانور فقہی طور پر حرام ہیں، فقہی طور پر نجس ہیں، ان سے نفرت نہیں کیا جا سکتا، نفرت انگیز نہیں ہے، وہ خدا کی مخلوق ہیں، وعلی اللہ رزقها، رزق بھی اللہ کے اوپر، ان کے خاص فقہی احکام ہیں. لہٰذا یہ جو ایک خاص قسم کی نفرت انگیز اندر سے ہمارے اندر چیزیں نکلتی ہیں، غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. آئیں اپنے امام کے پاس پہنچتے ہیں. امام عالی مقام جو ہے ایک اوپن جگہ ایک درخت کے نیچے کھانا تناول فرما رہے تھے. صحابی نے دیکھا کہ ایک کتا آیا امام کے نزدیک تھوڑا سا فاصلے پہ آ کے بیٹھ گیا. امام ایک لقمہ اپنے دہان مبارک میں ڈال رہے ہیں، دوسرا لقمہ اس کتے کی طرف پھینک رہے ہیں. اس صحابی نے جو ہی دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو دوڑتا ہوا آیا، کہا فرزند رسول کتے کو بھگا دوں؟ یہ جو ڈسٹرب کر رہا ہے نجس جانور جو ہے نا، ادھر آیا آپ کے کھانے کے قریب آیا، آپ سے کھانا مانگ رہا ہے، آپ مجبور ہیں کہ اس کی طرف کھانا پھینکے. کہہ رہے ہیں دعہو، رہنے دو اس کو. انی لا استحیی من اللہ عز وجل ان یکون ذو روح ینظر فی وجہی وانا آکل ثم لا اطعمہ. یہ اینیمل فرینڈز پتہ نہیں دوستی، یہ بتا دیں یہ چیزیں کیونکہ آتی نہیں ہیں، یہ ممبر سے بیان نہیں ہو رہی ہیں، میری غلطی ہے بیان نہیں ہوتی. مومنین کی غلطی ہے جو اس طرح کی چیزیں سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس میں نعرے نہیں لگ سکتے ہیں، اس میں جذباتی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک خاص انوائرمنٹ نہیں بنتی ہے. لہٰذا آپ جو مومنین، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سننا پسند نہیں کرتے، مجھ جیسے آدمی کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پھر اگلی دفعہ مجھے بلائیں گے نہیں، یہ میری خامی ہے. ہم معذرت کریں، پہلے امام سے معذرت کریں، فرمانے لگے رہنے دے، میں خدا سے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ ایک جاندار ذی روح، ایک جاندار مجھے دیکھ رہا ہو اور میں ہوں کہ کھاتا جا رہا ہوں اور اسے کچھ بھی نہیں دے رہا. یہ ہمارے امام، یہ کہاں ملے گا؟ یہ کردار، یہ سیرت، یہ عظمت کہاں ملے گی؟ کس جگہ پر ملے گی؟ کہاں پر جو ہے ہمیں یہ چیزیں کس جگہوں سے ہم لے سکتے ہیں؟ روایت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے کہ فرماتے ہیں نا، آخر کہتا ہے کیا ممکن، کہتا ہے کہ کون اب یہاں پہ رک سکتا ہے وہ جائے حرم کے دروازے کو نہ چھومے. باقی میں موجود اس قبر کی نشانیوں اور وہاں موجود مٹی کے ذروں کو اپنی آنکھ کا سرما نہ بنائے. وہاں موجود ایک ایک چیزوں کو، حتیٰ وہ جو کبوتریں جو اس قبر کے اوپر پرواز کرتی ہیں، اس سے پیار نہ کرے، اس کے عشق میں مبتلا نہ ہو، اس کے عاشق نہ بنے، اس کے لیے نہ تڑپے. شخصیت اللہ، اتنی عظمت نظر آ رہی، یہ بلندی نظر آ رہی ہو، انسانیت چھلک رہی ہو، عروج انسانیت کیا کہتے ہیں، عروج ملکوت نظر آ رہا ہو، پھر کیوں نہ جھکے آپ، تعظیم کیوں نہ کرے، در و دیوار کو بوسے کیوں نہ لگائے. ہر چیز جو اس سے اٹیچ ہے، اس سے وابستہ ہے، اس کا عاشق کیوں بنے. سچا عاشق اپنے معشوق کے رنگ سے بھی محبت کرتا ہے، ڈھنگ سے بھی محبت کرتا ہے، چال سے بھی محبت کرتا ہے، ڈھال سے بھی محبت کرتا ہے، اس سے اٹیچ ہر چیز سے محبت کرتا ہے، ان کے رشتوں سے محبت کرتا ہے، اس کی پسند ناپسند سے محبت کرتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہم اگر سچے عاشق ہیں تو پھر ہر چیز سے ہم پسند کریں. عزیزو، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک متبرک اور مبارک دن ہے، بہت سے عرائض تھے جو کہ رہ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کی پروردگار عالم نے اگر توفیق دی تو ہم جو ہے پھر کسی دن جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. میں آخری ایک جملہ امام کا عرض کرتا ہوں کہ ایک وقت وہ آیا کہ امام نے محمد ابن حنفیہ کو اپنے ہاں بلایا اور کہا محمد ابن حنفیہ، میں نے تمہیں بلایا، آج اس وقت سوسائٹی کے اندر جو ہے علمی جو بحث مباحثہ ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے بڑھتا جا رہا ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو اور اس جو ہے نا اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن مجھ سے لے لو تاکہ تم اس میں شامل ہو سکو اور سوسائٹی کی جو علمی جو کوالٹی ہے، کوالٹی آف تھنکنگ ہے، اس میں بڑھانے میں تم کردار ادا کر سکو. اس کے بعد جو ہے آپ نے کافی جو ہے ایک لمبا خطبہ دیا ہے کہ جس خطبے کا ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے وہ یہ ہے، کونوا اوعیۃ العلم و مصابیح الہدی. یعنی ابن حنفیہ یاد رکھو، ہمیشہ درست اور ٹرو نالج کا برتن بن جاؤ، ظرف بن جاؤ، ایسا ظرف بن جاؤ کہ جو مصابیح الہدی بن جائے، لوگوں کی فکری گائیڈنس، اویئرنس کا ذریعہ بن جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں اس کریم اہل بیت امام کے صدقے میں جو آج ہم سب یہاں پر آن لائن شکل میں بیٹھے ہیں، ہماری تمام جو ہے مومنین و مومنات جو یہاں پر بیٹھے ہیں، سب کی
جو بھی آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، اور خاص کر معرفت کے حوالے سے کہ ہماری کوالٹی اور ہماری معرفت کا جو لیول ہے اس میں پروردگار حق امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت اضافہ فرما. امام اور کریم اہل بیت کے صدقے میں پروردگارات قرآن و اطرت سے ہماری وابستگی اور قرآن و اطرت کی معرفت، قرآن و اطرت سے ہمارے عشق میں اضافہ فرما. پروردگارات ہمیں قرآن و اطرت کے اس نورانی پیغامات کو رہتی دنیا تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، اسے سمجھنے اور درست طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جہاں کی کوتاہی ہوئی ہو، کم علمی کی وجہ سے یا کم عملی کی وجہ سے، جو بھی کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو چکی ہوں، تو غفار ہے، تو قہار ہے. بحق امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ کو معاف فرما، اور ہم سب کا کی جو ہے خاتمہ جو ہے وہ بخیر فرما، قبر سے لے کر عالم برزخ تک، اور برزخ سے پھر لے کر روز محشر و بہشت تک پروردگارہ شفاعت محمد و آل محمد ہمارے نصیب فرما. صلوات اللہ وسلامہ علیہ، صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ اس بزم میں شریک تمام مومنین کی خدمت میں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارکباد سب کو، اور دنیا بھر کے تمام مومنین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنے ادارے کی طرف سے. آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت ایمان افروز باتیں جو ہیں وہ بہت اچھا سیشن رہا ماشاءاللہ. سلامت رہیں شاہ جی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اسی طرح جو بھی جتنے یہاں پر مومنین و مومنات ہیں مختلف کنٹریز سے، ان سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد ہے. جی خیر. یہ جو مٹھائی، شیرنی، جلیبی یا جو بھی اس طرح کی جو نیاز و تبرک تھا، وہ آپ انشاءاللہ کی خود بنائیں گے، اور اسی طرح اپنے جو لوگ ہیں، فیملیز ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ تناول فرمائیں گے انشاءاللہ. لوگوں کی تو وہ ادار میں رہے گا انشاءاللہ. کسی دن ہم کریں گے آپ لوگوں سے. 18 کے بعد آپ کو تو کھلائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ. سلامت رہیں. جی خدا حافظ. جزاک اللہ. اگر کوئی کسی کی طرف سے کوئی ملاحظہ ہے، کوئی بات ہے، تو آپ کی خدمت میں ہے، وگرنہ آپ خدمتوں سے جو ہے زحمتیں معاف اور اجازت چاہیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.